تقاضا کیا رکھتی ہے، پہچانتے کیسے ہیں؟ میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے۔ کیا بات ہے! میری 22 سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے، کیا بات! مجھے کمبر کی جائیداد دکھاؤ۔ یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں، نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت سمجھانے لگا۔ مجھے مدینے میں سلمان کا گھر دکھائیں، مجھے کمبر کی جاگیر دکھائیں، مجھے فضہ کے باغات دکھائیں، زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں، زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں۔ حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ابو ذر لقب دیا تھا رسول نے، ابو ذر، ذر کہتے ہیں دولت کو، دولت کا مالک۔ نبی نے کہا تھا ابو ذر، اور اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 لوگ قریب سے گزرے، ان میں سے ایک نے رکے یوں حضرت ابو ذر کو دیکھا، کہنے لگا اسے مدینے کے لوگ ابو ذر کہتے ہیں اور اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے، کیا فائدہ ملا تجھے علی کو ماننے سے؟ وہ دیکھ، اس نے اس کو مانا، اس نے اتنا وظیفہ دیا، اس نے اسے مانا، اس نے اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا، اس بندے نے اس کو مانا، اس نے اسے اتنی جاگیر دے دی، تو نے علی کو مانا، گھر بھی علی نے نہ دیا۔ اتنا کہنا تھا، ابو ذر نے فوراً اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مستغنب ولایت امیر المومنین السماء و جند الارض۔ علی نے ابو ذر کو اتنا غنی کیا ہوا ہے، جب چاہو اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار لو۔ علی کی محبت نے مجھے اتنا امیر کیا ہوا ہے، میں جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار۔ اور علی کا نوکر جلال میں آیا تھا، یوں چھڑی اٹھائی ہے اور آسمان نے چلنا شروع کیا، زمین پہ چھڑی پھینکے کہ کہا ہے، حکم نہیں دیا۔ وہ یہاں زمین سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں کربلا کی مقتل کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، 9 لاکھ یزیدیوں نے حسین کے نوکروں پہ پانی بند کیا تھا، ٹھیک ہے، نہ مانگتے یزیدیوں سے، نہ جاتے فرات میں کسی سپاہی سے پانی مانگنے۔ کسی ایک نے آ کے حسین سے نہیں کہا کہ ٹھوکر مار چشمہ نکال۔ مولا بند انہوں نے کیا ہے، تو نے تو نہیں کیا، وہ نہیں پلا رہے، تو تو پلا۔ اے فخر اسماعیل، وہ ایڑی رگڑ کے چشمہ نکال سکتا ہے، مار ٹھوکر، چشمہ نکال، پلا نوکروں کو پانی۔ انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا۔ معرفت دیکھو، حسین دیکھ رہے تھے کہ 3 دن میں کوئی ایک آ کے مجھ سے پانی مانگے، ایک نے بھی نہیں مانگا۔ یزیدیوں سے مانگتے تو وہ توہین تھی امام کے نوکروں کی، امام سے بھی نہیں مانگا۔ 3 دن بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ آخری امتحان امام نے شب عاشور لے لیا۔ مولا نے کہا ان کو بہت بڑا ٹائٹل صبح ملنا ہے، انہیں کہا جائے گا ناصر رسول، ناصر توحید، اللہ کی مددگار، اللہ کے مددگار۔ انہیں کہا جانا ہے علیہ السلام۔ ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھ لو۔ حسین نے کہا جنت دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو امام سے جنت بھی نہ مانگے، یہ ہے معرفت کا درجہ۔ یہاں محبت ہے، معرفت نہیں۔ میں ہمیشہ ممبروں پہ کہتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے آج تک علم پہ چراغ منت کا دیکھا ہے، محبت کا نہیں دیکھا۔ پہلے معرفت پہ آؤ۔ معرفت بے نیاز کرتی ہے، چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ امام کو لالچ میں نہیں مانا جاتا۔ لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے، پہچاننا نہیں۔
وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہمیں کیا ہے۔ اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے یہ دے، یہ معرفت نہیں ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے، ملاقات ہی نہیں ہے، میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا۔ زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟ یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا، ایک ریڈیو ہو، ایک ڈیوائس ہو، تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں، تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی۔ جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کی آواز موجود ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے۔ اس پہ دلیل دوں گا، اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا، میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نفس، روح۔ بدن ان دونوں کا گھر ہے۔ جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں، میں اگلی بات کہوں گا، آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا، یہ ہمارا اندر بول رہا ہے، یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی، کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی۔ اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی، اٹھ ٹائم ہو گیا۔ دوسری آواز آئی، ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ فوراً اگلی آواز آئی، پھر نیند آ جائے گی، پھر اٹھا نہیں جائے گا، پھر دوسری آواز آئی، نہیں اب اٹھ گیا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، اٹھ ہمت کر لے، پڑھ لے نماز، ٹائم جا رہا ہے۔ اگلی آواز پھر آئی، بستر گرم ہے۔ آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے، اور آخری تھپکی آئی، کل سے پڑھوں گا۔ یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک نفس کی تھی، ایک روح کی تھی۔ نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے، روح کو امام کنٹرول کرتا ہے۔ دو آوازیں آپ کے اندر تھیں، بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا۔ جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی۔ جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا، کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں، وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں۔ آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جوان آدمی ہیں، ہو جاتی ہیں، خیر ہے، بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے بچوں، انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے۔ مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے، فرمایا خواہشات تھوڑی کر۔ کیا نسخہ؟ بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے۔ اردو ادب جاننے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، پوری تقریر بھولنا، اس جملے کو قول زری سمجھ کے یاد رکھنا۔
بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیانہ مارتا ہے. ہائے 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 واہ واہ واہ. بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے, خواہشوں کے چابک مارتا ہے. بدن تھکتا, خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر, اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی اب وہ لاغر ہو گیا. اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے. روح کی سنی نہیں, نفس نے ٹکنے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ جس نفس نے ساری زندگی دوڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا. روح نہیں مری, نفس مر گیا. نفس مرتا گیا, خواہشیں خود بخود مر گئی. اب جب مرے تو امام نظر کیوں آیا؟ بس اس بات کو سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لی. آج یہ کہنا امام سے ملاقات نہیں, امام کو دیکھ نہیں سکتے, امام سے مل ہی نہیں سکتے, امام تک پہنچ نہیں سکتے. جو ہی مرے علی نظر آ گئے. علی اس لیے نظر آ گئے کہ نفس مر گیا, علی نظر آ گیا. نفس مر گیا, امام نظر آ گیا. مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو, زندگی میں نفس مارو, امام نظر آ جائے گا.